دنیا میں سب غلام ہیں، آپ آزاد نہیں۔ یہ جو دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، میں آزاد ہوں، اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، اپنی مرضی سے میں جو چاہے کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی مرضی پوری طرح آپ کی مرضی نہیں ہے۔ آپ اپنے فیصلے نہیں لے رہے ہیں، آپ کے اوپر کسی اور کا دماغ حکومت کر رہا ہے۔ والدین نے اگر اپنی اولاد کی تربیت اسلامی کی ہے، والدین نے اپنی اولاد کی تربیت دینی انداز میں اگر کی ہے، والدین نے اپنی اولاد کو اگر علم دین سے آراستہ کیا ہے، والدین نے اپنی اولاد کو حلال روزی اگر کھلائی ہے، تو یقیناً ان کی اولاد ایسی فرما بردار ہوگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ نے کہا ہے، اس لیے دعوت کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو اہل علم سے جڑو، علماء سے جڑو، اور علم اسی وقت علماء سے حاصل کر سکو گے جب آپ کے دل میں ان کا احترام ہوگا، ان کی عزت ہوگی، قدر ہوگی، تب جا کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ نہ نوجوان اور بیٹے ہمارے کنٹرول میں ہیں، نہ بچیاں ہمارے ایمانیات کے دائرے میں رک پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو خود نہیں سمجھا، اور خود نہیں جب سمجھا تو اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا سمجھائیں گے؟ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا۔ کون ہے ابو لہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس نے اپنی خوشی میں لونڈی آزاد کیا، لیکن جب اسی نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ مقدس ترین لوگ بن گئے، اور یہی بدبخت جو چچا ہے لیکن قبول نہیں کیا تو قیامت تک اس کے لیے جو ہے لعنت، اس پر جو لعنت برس رہی ہے وہ قرآن میں تلاوت کی جائے گی۔ جو صحیح بات کی مخالفت کرے گا، حق بات کی مخالفت کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی گنتی کافروں میں ہے۔ اور ایک نقطے کی بات یہ بھی بتا دوں، جو حق بات کی مخالفت کرتا ہے نا، اس کی سفارش، اس کی بخشش پیغمبر بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ میرے رہتے ہوئے کسی بھی نبی کی امتی کو تکلیف اور پریشانی ہو، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ جس نے کسی میت کو غسل دیا فکتم علیہ، اور پھر اس پر خاموش رہا، غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، تو اللہ رب العالمین اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو یا اسے 40 مرتبہ معاف کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑے رہتی ہے۔ بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر انسان یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس سے اسے دنیا میں بھی نجات ملے اور آخرت میں بھی نجات ملے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فارمولے بتائے ہیں۔ ہم نے قرآن کے اسرے کو چھوڑ دیا، اس لیے پستی، ذلالت، ذلت، رسوائی آج یہ ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور دیگر قوم ہمیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے لیے تلی ہوئی۔ معاذ اور معوذ یہ دو نوجوان شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جھکاتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا چچا جان آپ یہ تو بتا دیجئے کہ وہ شخص ابو جہل جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کون ہے ذرا اشارہ تو کر دیجئے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اشارہ کرتے ہیں، وہ دونوں نوجوان چیتے کی طرح دوڑ کر کے اس ابو جہل کو جو سردار قریش تھا، جو مکمل طور پر ہٹا کٹا تھا، اسے زمین پر گرا کر اسے ادھورا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ وقت زندگی کا نام ہے، جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا اس نے اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا، جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ۔
समझ में आ रहा है